وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب جنگل سے آیا تو اس کے پاس ایک وہ تھی جس کو ہم اپنی زبان میں گروہ کہتے ہیں، وہ اس نے اپنی بغل میں دبائی ہوئی تھی، شکار کر کے لایا، غریب شخص تھا۔ تو کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کیا کرتا، ایسے ہوگا کہ وہ اس نے یہاں سے نکالی ہوئی حضور علیہ السلام کے سامنے اس کو پھینک دی، سامنے رکھا، اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو یہ گو اگر گواہی دے گی تو میں مانوں۔ اب اس گو کو بولنا ہوگا، اور پھر گو بولتے بھی کیسے لو؟ خاتم النبیین کے سامنے گو تھی، کیسے نہ بولتی؟ نبی علیہ السلام نے گو کو مخاطب کیا، فرمایا یا دبو، فرمایا اے گو پھر زبان حال سے اس نے گفتگو کرنا شروع کر دیا، کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اب بعض لوگوں کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے لبیک کے دائرے سے، تو سنیے کہ گو کرو حضور کا نعرہ لگا رہی ہے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیے میں حاضر ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من تعبد، اے دبو من تعبد، تو مجھے یہ بتا کہ تو عبادت کس کی کرتی ہے، یہ بتا تو ہے جانور عبادت تو کس کی کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی الذی عرشہ علی السماء، کہ میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کی بادشاہ زمین میں ہے، میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام دوبارہ اس سے مخاطب ہوا، فرمایا یاد رکھو من انا، اب تو اس عربی کے سامنے گواہی دے، من انا میں کون ہوں، اب تو گواہی دے من انا میں کون ہوں۔ تو وہ زبانی حال سے کہنے لگی انت رسول اللہ، انت رسول اللہ وخاتم النبیین یا رسول اللہ، میں ہوں وہ، لیکن یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ حاضر محترم، نبی علیہ السلام کی گواہی درختوں نے، جانوروں نے، پرندوں نے، کائنات کی ہر چیز نے، اور حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ رہی بات ہمارے تبرکات کو، اسلام کی خاص چیزوں کو، ان کی گستاخی کرنے کے حوالے سے، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ طویل عرصے سے یہ کام جاری ہے کہ مسلمانوں کا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکلی۔ اب ہمارے پاس حضور کی محبت ہی ہے، اور میں تو یہ کہنے پہ مجبور ہوں، بلکہ آپ جس سے بھی سنیں گے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ بس نامی، صرف نام کی محبت رہ گئی، نام کے نعرے رہ گئے کہ محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، بس نام کی بات ہے۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا گوارا نہیں، جن لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنی گوارا نہیں، وہ کس طرح حضور کی محبت کا نعرہ لگا سکتے ہیں، کیسے نعرہ لگا سکتے ہیں؟ اور یہی ایک وجہ تھی، اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں دلیل و غبار ہوئے، اس قرآن کی گستاخی ہوئی، جو قرآن کی حد تک ہماری زبانیں چلتی ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے کہ قرآن کو زمین پر رکھ کر پھاڑ کے جوتوں سمیت اس پہ کودا گیا، ویڈیو بنا کے پوری سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیا گیا۔ لیکن جن لوگوں کے ہم یاد رکھیے، میں تمہیں کسی جماعت کی طرف دعوت نہیں دے رہا، لیکن تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہم نے نعرے لگائے، کوئی کسی کے پاس قرآن کے حوالے سے میں معلوم نہیں، جن کو ہم نے مضبوط کیا، ووٹ ایمان ہوتا ہے، ووٹ زمین ہوا کرتا ہے، جن کو ہم نے مضبوط کیا، جن کے ساتھ ہم کھڑے رہے، جن کے ہم نے نعرے لگائے، ان میں سے کسی نے قرآن کے لیے یار آواز اٹھائی، کسی نے تمہارے نبی کی عزت کے لیے آواز اٹھائی، مسلمانوں کے لیے بچا کیا ہے پیچھے؟ ایک ذات تھی نبی کی مسلمانوں کے لیے، اس کو بھی متنازع بنا کے رکھ دیا گیا، اور نبی کے خاکے بن گئے، نبی کے گھر والوں کے خاکے بن گئے، پھر مسلمانوں کے لیے کیا بچا؟ جس قرآن کو ہم چومتے ہیں اس قرآن پہ جوتے چڑھائے، اس کو نالیوں میں پھینکا گیا، اس کے باوجود ہم دس سے مس نہیں ہوتے۔ حاضرین محترم سوچئے، اس قرآن سے محبت کیجیے، اس کو چومیے اور قرآن کی بات مانیے، ایسے ظالموں کی حمایت نہ کیجیے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھ کر تمہارے قرآن کی آواز کو بھی بلند نہ کر سکے، تمہارے نبی کی عزت کے لیے ایک لفظ نہ بول سکے۔ اور ہوا کیا؟ جس نے داڑھی رکھی، ہم نے ایسے لوگوں کو آگے لایا کہ جس کی داڑھی تھی ہم نے اس کو دہشت گرد قرار دیا۔
جس نے مدرسہ چلایا انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہے. قرآن کے حافظوں کو سینے پہ گولیاں چلائی گئی, ان کو شہید کیا گیا روزے کی حالت میں. 34 حفاظ ایک دن میں شہید کیے گئے. علماء کو پابند سلاسل کیا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا. لیکن اس کے باوجود ہم ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں. سوچئے قبر میں تم نے بھی جانا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, وہاں کسی نے نہیں آنا, حضور کی ذات آئے گی. اور اگر قبر میں آقا علیہ السلام نے پہچانے سے انکار کر دیا تو کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ حاضرین محترم, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی اور دین کی خدمت کرنے کی, اور نبی علیہ السلام کی عزت آبرو حرمت کے لیے اور قرآن کی حرمت کے لیے آواز بلند کرنے کی اور ایسے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کے نبی کے دین کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں